للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات و تقضی لنا بہا جمیع الحاجات و تطہرنا بہا من جمیع السیئات و ترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر آمین یا سمیع الدعا۔ دوستو، آج کے خطبے کا موضوع ہے اسراء اور معراج۔ وقت ہوتا ہے 10 منٹ، تو 10 منٹ میں بات کو سمیٹنا بڑا عجیب سا رہتا ہے۔ خیر، آج کی شب ہوگی 27 کی، دن ہے آج 26 کا۔ مغرب کے بعد سے اسلامی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ معراج حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں 27 رجب کو ہوئی۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، ہم لوگ ایک چیز سے کو پسند نہیں کرتے اپنے لیے، لیکن اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ بلا جتنی بھی آتی ہے، بلا سمجھتے ہو نا، مصیبت جان میں یا مال میں، تو اس کے پیچھے اللہ پاک رب العزت کی بڑی حکمتیں اور اس کے اندر اسرار و رموز ہوتے ہیں۔ بغیر تمہید میں جائے ہوئے حضرت خاتم النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سفر ہوا طائف کا۔ طائف والوں نے جو کچھ کیا وہ آپ جانتے ہیں، اس میں تفصیل میں نہیں جانا۔ مختصر یہ کہ طائف والوں نے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی نورانی اور ہدایت کی باتوں کو رد کر دیا۔ چلو رد کر دیا، ٹھیک تھا، وہ اللہ سے ٹکرا جاتے، لیکن حضرت خاتم النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ انہوں نے غیر انسانی سلوک کیا، وہ آپ سب جانتے ہو۔ حضرت خاتم النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس موقع پر ایک بہت عجیب دعا مانگی جو یہ نبی ہی کر سکتا ہے، غیر نبی نہیں کیا۔ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین الی من تکلنی الی عدو یتحجمنی ام الی بعید ملکتہ امری ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی اعوذ بنور وجهک الکریم الذی اضاءت له السماوات واشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ ان تحل علی غضبک وتنزل علی سخطک ولک العتبى حتی ترضى ولا حول ولا قوة الا بک۔ اس پوری دعا میں طائف والوں کی کوئی شکایت حضرت خاتم النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نہیں کی، جس کو ہماری زبان میں بولتے ہیں کوسنا۔ ہمارے یہاں کوئی کسی کو مارے تو کوستے، یہ آدمی یوں ہے یوں ہے یوں ہے یوں ہے، بھئی یہی غیر ایمانی مزاج ہے۔ تو چونکہ وہ امام الانبیاء ہیں جی، اور حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں 3 بات یاد رکھیں۔ جتنے مولانا لوگ بیٹھے آپ لوگوں سے بھی ہم کو بہت شکایت ہے۔ حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور نبی الانبیاء ہیں۔ جس طرح وہ ہمارے نبی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے نبی ہیں، یہ ہمارے لوگ نہیں بیان کرتے۔ وہ نبی الانبیاء ہیں اور وہ امام الانبیاء بھی ہیں۔ شب معراج میں سارے نبیوں کی امامت کی ہے انہوں نے۔ یہ 3 بات یاد رکھ لینا حضور کے سلسلے میں۔ جلدی جلدی میں جا رہا ہوں تاکہ وقت کم رہتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے رد کر دیا۔ رب العزت نے حضرت خاتم النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تسلی کے لیے کہا کہ آپ غم نہ کیجئے، انما المشرکون نجس۔ جن لوگوں نے آپ کو مارا پیٹا ہے، بد اخلاقی کا سلوک کیا، یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ نجس ہیں۔ تو ناپاک سے کیا امید پاکی کی رکھنے کے لیے؟ اللہ پاک آپ کو عزت دے گا، احترام دے گا، اور 1 آسمان نہیں 7 آسمان کی سیر کرائے گا۔ اور مشرکین نے آپ کا استقبال نہیں کیا تھا، نہ کریں، سارے انبیاء آپ کا استقبال کریں گے۔ سارے انبیاء، اور انبیاء سے چھوڑ کر کے ہٹ کر کے خود رب ذوالجلال آپ کا عرش پر استقبال کرے گا۔ چنانچہ یہ سفر طائف کے سفر کے بعد ہوا ہے۔ کتنے دن کے بعد ہوا، اس تفصیل میں جائیں گے تو وقت رہ جائے گا۔ تو طائف کے سفر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ معراج کا سفر کرایا۔ معراج کے سفر کے لیے بھی وہ بقیہ تفصیل انشاءاللہ تھوڑا سا میں رات میں بیان کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے سواری آئی ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے، اسراء اور معراج کے سفر میں 3 چیزیں استعمال ہوئی ہے مولانا، غلطی ہو تو مجھے بتائیے۔ ایک استعمال ہوا ہے کون؟
براق بہشتی سواری ہے یہ، اور تمام انبیاء نے اس پر سواری کی ہے۔ تو ایک تو براق ہوا کہاں سے؟ مسجد حرام سے، بابا چھپڑ گئی ہے، مسجد حرام سے لے کر کے بیت المقدس تک براق پر سفر ہوا ہے، اور براق سے لے کر کے آسمان تک کا سفر غیبی طور پر کوئی اللہ کی طرف سے سیڑھی آئی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ چڑھائے گئے، اور آپ جب 7 آسمان پر پہنچ گئے ہیں تو وہاں سے بارگاہ رب العزت کے لیے آپ کے لیے رف کی سواری آئی ہے۔ یہ 3 چیز استعمال ہوئی ہے جو مولانا لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جی، لمبی کہانی کے بغیر۔ پہلے آسمان پر خطبہ میں آ گیا، حضرت کس سے ملاقات ہوئی؟ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے۔ دوسرے پہ ملاقات ہوئی یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تیسرے پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی۔ سب نے مرحبا کہا اور سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا ہے۔ اس سفر میں اللہ پاک خود قرآن میں کہتے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنی آیتوں کو، نشانیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلانا چاہتے تھے۔ اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، کس گناہ کی کیا سزا مل رہی ہے ان لوگوں کو دکھلایا گیا ہے۔ وہ پورے سفر میں انشاءاللہ رات میں تفصیل میں بیان کر دوں گا آج۔ تو یہ سفر اس لیے ہوا تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں جو کلفت اٹھانی پڑی تو وہ غم دل سے نکل جائے کہ اللہ رب العالمین جو اس کائنات عالم کے خالق و مالک ہے وہ ہمارے لیے یہ سفر کرا رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بد دعا نہیں کیا۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، ہم لوگوں کے لیے صاحب ایمان کے بلائیں جو آتی ہے، اور جیسے کہ حضور کو لوگوں نے پتھر سے مارا تو آپ کیا ہوتے؟ اللہ تعالیٰ سے بات ہونے لگتی، کہتے یا اللہ اس نے بہت مارا ہے، مجھے بہت مارا ہے، اللہ اس سے بدلہ لیجیے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اس قوم کو میری ہدایت دی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نبی ہوں۔ اگر پتہ ہوتا کہ نبی ہوں تو یہ مجھے مارتے نہیں مارتے۔ اب سنو دوسری بات، جس وقت بلا آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دہانہ کھول دیتا ہے۔ جس شخص پر بلا آئی ہے اس کے لیے گڑ سمجھو، گڑ راز سمجھو، راز جس کو ہم لوگ کھو دیتے ہیں۔ خان صاحب ہم لوگ کیا لگتے ہیں؟ کلاشن کو فلا یار اس نے تجھے ایسا کیوں کہا، ہم دیکھ لیتے ہیں کون ہے وہ، بس خلاص وہ دروازہ بند۔ جب بلا آتی ہے صاحب بلا پر تو کیا ہوتا ہے؟ رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو اللہ والے اپنے لیے اس رحمت کے دروازے کے کھلنے سے خیر کو سمیٹتے ہیں، اور جس کے دل کی آنکھ بند ہوتی ہے، جس کا ایمان مضبوط و مستحکم نہیں ہوتا ہے، وہ کوسنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے انتقام کی کوشش کرتا ہے، وہ رحمت کا دروازہ بند ہو جاتا، پھر اس کو کچھ نہیں ملتا، اس کو کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے جب کبھی بھی بلا آئے، قرآن کھول کر کے دیکھو، ہر نبی نے رجوع اللہ اختیار کیا ہے، لجوء اللہ اختیار کیا ہے، انابت اختیار کی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ سب دعائیں کیوں آئی؟ آدم علیہ السلام نے کہا جنت میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو ایمان جب بن جاتا ہے اور حالات جب آئیں تو سمجھ لو کہ آپ کے لیے اللہ نے رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ آپ دوسرے کو کوس کر کے اپنے لیے رحمت کا دروازہ بند نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو۔ سن لو، یہ بات لوگ نہیں بتاتے۔ جس وقت بلا آتی ہے تو آپ کے لیے کیا کھلتا ہے؟ رحمت کا دروازہ۔ آپ نے کوسنا شروع کر دیا، انتقام کی بازیں شروع کر دی، کہا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، میں ذرا دیکھ لیتا ہوں اس کو، میں کھل توڑے نا چوڑی پہنے ہوا ہوں، یار میں تو پٹھان ہوں، میں تو فلاں ہوں، اور میں تو ہمکا، میں دیکھ لوں گا یہ کون ہے۔ بس خلاص گویا کہ آپ کی قسمت میں محرومی آ گئی، اور جو چانس آپ کو مل رہا تھا اللہ کی طرف سے، اس چانس کو آپ نے کھو دیا، ضائع کر دیا۔ تو حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو طائف والوں نے مارا، تو کیا یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہوا تھا؟ بتاؤ جی۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما
حکیما، قرآن کہتا ہے ہم نہیں کہیں گے کچھ، یدخل من یشاء فی رحمتہ، گویا کہ بلاؤں کے ذریعے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میں داخل کر دیتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے، انتقام کے چکر میں اور اینٹ کا جواب پتھر کے دینے کے چکر میں اپنے لیے رحمت کے چانس کو کھو دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ تو طائف میں جو حضور نے دعا کی ہے تو کیا بات کہا یا اللہ اشکو ضعف قوتی، میں کمزور ہوں۔ حالانکہ حضور سے بڑا کوئی طاقتور ہے؟ ابھی 2 دن پہلے میں نے سنایا تھا پچھلے ہفتے کہ رکانہ خطرناک پہلوان تھا، آیا حضور سے کشتی لڑنے، اٹھا کے دے پٹک دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یہ تو غلطی سے بار ہو گیا، دوبارہ پھر کشتی کی، اٹھا کے پھر پٹک دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کائنات عالم کے سب آ جاتے، حضور سب کو پٹک دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو وہ رحمت کا دروازہ کھلا ہے، تو ایسی دعا مانگی ہے کہ اللہ کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، عرش کے مالک کی قسم، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کی ہے جو فصاحت، بلاغت اور عبدیت کا کمال انڈیل دیا ہے اللہ کے سامنے۔ الہی کاش کو ضعف قوتی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ رحمت سب کی سب اپنے دامن میں سمیٹ لیا، اور نبی کی نبوت کا کمال یہی ہے، اور ایمان والوں کے بھی کمال ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اگلے کو نہ دیکھے، اپنے کو دیکھے، اور اللہ کی رحمت کو کیوں اللہ نے چانس دیا ہے، بلا آئی 2 منٹ رہے گی، 5 منٹ رہے گی، 10 منٹ رہے گی، تو اتنی دیر میں میں اپنے دامن میں جتنا بھر سکتا ہوں بھر لوں، یا اس دروازہ کو بند کر کے اس سے انتقام لینا شروع کر دوں؟ جی یہ دانائی کے خلاف ہے۔ حضور سے بڑا دانا بنا کون ہو سکتا ہے دوستو؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس بابا سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان